السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ مولانا محمد وعلی الکرام وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج ہم اپنی تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف حکومتوں کی یہ منشا ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی پہچان کو، اپنے مذہبی تشخص کو چھوڑ کر شرک کی راہوں پہ چل پڑے۔ شادی، بیاہ، طلاق، وقف، جائیداد کی وراثت، کسی بچے کو گود لینے کے معاملے میں اسی قانون کو قبول کرے جو قانون ہندوستان کی دیگر قومیں اپناتی ہیں۔ بلکہ دیگر مرکزی حکومت کی کوشش ہے کہ مسلمان کامن سول کوڈ کو اپنا کر اپنے اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ دیں اور ایک قانون ہندوستان کی تمام قوموں پر لاگو کر دیا جائے۔ یہ بڑا سنگین خطرہ ہندوستانی مسلمانوں کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ دوسرا خطرہ بدعقیدگی کا ہے۔ وہابیت، رافضیت، قادیانیت اور الگ الگ نام سے مختلف فتنے ہمیں گمراہی کے دلدل میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 100-150 سال سے علماء اہل سنت کی ساری توانائی اسی فتنے کے سدباہ میں خرچ ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز نے تقریباً 1000 کتابیں لکھ کر اسی فتنے کو روکنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اور تیسرا فتنہ جس کا سامنا ہماری قوم کر رہی ہے وہ بنیادیت کا فتنہ ہے، مغربی تہذیب کا فتنہ ہے۔ غیر مسلم معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اسلامی شعار اور اسلامی تشخص سے دوری کا فتنہ ہے۔ مختصر لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خطرہ شرک کا ہے، دوسرا خطرہ الحاد، عقل پرستی اور مغربی تہذیب کا ہے، اور تیسرا خطرہ وہابیت، قادیانیت، شیعیت
رافضیت اور گمراہی کا ہے۔ ان تمام خطروں کا سدباب اگر ہو سکتا ہے تو صرف تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ہمارے بچے جب قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اپنے بزرگوں کے افکار و نظریات سے آشنا ہوں گے، اپنے صحابہ کے اقوال و ارشادات کی روشنی سے اپنے سینے کو منور کریں گے، تو انشاءاللہ وہ شرک سے بھی محفوظ رہیں گے، الحاد سے بھی محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ عقل پرستی کے خطروں سے بھی ہماری نسل محفوظ رہے گی۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تین قسم کے خطرے ہمارے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، اور ان تینوں خطروں کا سدباب صرف اور صرف علم دین کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ جو چراغ حضور حافظ ملت نے مبارک پور کی سرزمین پر جلایا تھا، اسی چراغ سے کسب فیض فرماتے ہوئے حضور حافظ ملت کے معتمد تلامذہ اور باوقار شاگردوں نے پوری دنیا میں علم کی شمعیں روشن فرمائی ہے۔ اسی چراغ سے کسب فیض کرتا ہوا ایک چراغ بگھاروں کی سرزمین پر جلوہ حضور حافظ ملت استاذ العلماء حضور نصیر ملت صاحب رضی اللہ عنہ نے روشن فرمایا، اور آج ہندوستان کا ایک بڑا علاقہ اس چراغ کی روشنی سے الحمدللہ منور ہے۔ آپ رائے پور تشریف لے جائیں، وشاکھاپٹنم تشریف لے جائیں، کوربا بلاسپور تشریف لے جائیں، بمبئی اور دلی تشریف لے جائیں، الحمدللہ اس ادارے کے فیض یافتگان اپنی اپنی سطح پر علم دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں تک دین، اسلام کی روشنی مسلمانوں تک پہنچانے کی انتھک جدوجہد کر رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں۔ عام طور سے وہابیت یہ تأثر دیتی ہے کہ امام احمد رضا خاں قدس سرہ العزیز نے ایک نئی جماعت قائم فرمائی، ایک نیا نظریہ ہندوستانی مسلمانوں پر تھوپا ہے۔ فاتحہ، نیاز، مزارات اولیاء کی حاضری، اللہ کے نیک بندوں سے استغاثہ، عرس کے تقریبات کا انعقاد، شب برات کی مجلسوں کا اہتمام، یہ وہ سارے مراسم ایسے ہیں جو امام احمد رضا خاں قدس سرہ العزیز سے پہلے نہ ہندوستانی مسلمانوں میں اس کا کوئی رواج تھا، نہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں اس کا کوئی وجود تھا، نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ میرا یہ بڑا پسندیدہ موضوع ہے، اور اس موضوع پر میں بہت پڑھتا ہوں، اور جو پڑھتا ہوں وہ اپنی قوم تک پہنچاتا ہوں۔ انداز بیان تو بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں کتابوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ آج صبح کو نماز فجر کے بعد ایک کتاب میری نظر سے گزری، تفسیر مظہری۔ کیا نام ہے؟ تفسیر مظہری۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور قاضی ثناء اللہ
فقی، یہ ہندوستان کے وہ نامور فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 47 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں کتنا سال پہلے؟ 47 سال پہلے 1225 ہجری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا انتقال ہوا۔ پانی پت میں ان کا مزار شریف ہے۔ یہ مرزا مظہر جانے جانا کے خلیفہ تھے، ان کے شاگرد تھے، اور تفسیر مظہری اپنے شیخ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ انہوں نے کتاب لکھی تفسیر مظہری 8-10 جلدوں میں، مگر اس کتاب کا نام اپنے نام پہ نہ رکھ کر اپنے شیخ مرزا مظہر جانے جانا کے نام پر رکھا، اور آج بھی وہ کتاب تفسیر مظہری کے نام سے مشہور ہے۔ میں اس کتاب کی ایک بات سنا کر آپ سے رخصت کرتا ہوں۔ آپ یہ نہ محسوس کریں کہ آپ وقت میں ضائع کر رہا ہوں، آپ کا میں بہت قیمتی بات سنا رہا ہوں۔ تفسیر مظہری پہلی جلد میں وہ مشہور آیت شریفہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں جب اس کی تفسیر پڑھنے لگا تو خوشی کے بارے میں بالکل اچھل گیا۔ سبحان اللہ، میں اس کتاب کی عبارت آپ کو سناتا ہوں۔ آج عام طور سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بزرگوں سے مدد مانگنے کا کوئی تصور ماضی میں نہیں تھا، اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنے کا کوئی رواج پہلے کے مسلمانوں میں نہیں تھا۔ یہ صرف امام احمد رضا خاں قدس سرہ العزیز کی تھوپی ہوئی بدعت ہے کہ آج مسلمان اجمیر جاتا ہے، آج مسلمان کچھوچھا جاتا ہے، آج مسلمان یا غوث المدد کہہ کر مدد طلب کرتا ہے، مگر امام احمد رضا خاں قدس سرہ العزیز کے پیدا ہونے سے 47 سال پہلے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بیہقی وقت کہا کرتے تھے۔ بیہقی وقت، اپنے زمانے کا امام بیہقی ان کو کہا کرتے تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ وہ میں ان کی عبارت سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، بل احیاء، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد، اللہ تعالیٰ شہیدوں، ولیوں اور نبیوں کی روحوں میں جسم کی قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ، تو اولیاء، شہداء اور انبیاء آسمان میں، زمین میں جہاں چاہے جاتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ لِأَوْلِيَائِهِمْ، اور وہ اپنے غلاموں کی مدد طلب کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے غلاموں کے دشمنوں کی سرکوبی فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں میں جسم کی طاقت پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ آسمان و زمین میں، جنت میں جہاں چاہے تشریف لے جاتے ہیں۔
اپنے مدد طلب کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کے دشمنوں کی سر کو بھی فرماتے ہیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوا کہ اللہ کے نیک بندے وصال کے بعد بھی آسمان و زمین کا سفر کرتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کے دشمنوں کو شکست دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نیک بندوں کو زندہ سمجھنا، اللہ کے نیک بندوں کے اندر آسمان و زمین میں جہاں چاہے سفر کرنے کی طاقت کا عقیدہ رکھنا، اپنے غلاموں کی مدد کرنے کا نظریہ رکھنا، اپنے غلاموں کے دشمنوں کو شکست دینے کا نظریہ رکھنا، یہ امام احمد رضا کا ذاتی طور سے نظریہ نہیں تھا۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 100 200 1000 سال پہلے کے محدثین بھی اللہ کے نیک بندوں کو طاقت والا سمجھتے تھے۔ آسمان و زمین میں جہاں چاہے سفر کرنے کی طاقت ان کے اندر ہوتی تھی۔ یہی مفسرین کا عقیدہ تھا، یہی الحمدللہ محدثین کا عقیدہ تھا۔ میں پورا صفحہ اگر پڑھوں گا تو بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ آگے لکھتے ہیں وَمِنْ أَجَلِ ذَلِكَ الْحَيَاةِ، اسی زندگی کی وجہ سے لا تاکل الارض اجسادہم، زمین شہیدوں اور ولیوں کے جسم کو خراب نہیں کرتی ہے، ولا اکفانہم، جسم تو دور ہے بلکہ ان کے کفن کو بھی خراب نہیں کیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اسی زندگی کی وجہ سے زمین نہ ان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، نہ ان کے کفن کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ امام اہل سنت نے ہم لوگوں کو یہ عقیدہ دیا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کیوں بادشاہ و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایاں در کی ہے، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم نئے نہیں ہیں، جو پیغمبر کو اپنی طرح کہتے ہیں وہ نئے لوگ ہیں، جو پیغمبر کو مردہ سمجھتے ہیں وہ نئے لوگ ہیں، جو پیغمبر کو بغیر طاقت و قوت والا قرار دیتے ہیں وہ نئے لوگ ہیں۔ ہم تو الحمدللہ وہ ہیں جن کی غلامی کا رشتہ نبیوں سے جڑتا ہے، صحابہ سے جڑتا ہے، تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پہ ہم چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ امام احمد رضا کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارا رشتہ ماضی کے مسلمانوں سے، صحابہ سے جوڑے رکھا۔ اس لیے مسلمانوں پر کچھوچھا کے مشائخ کا بھی احسان ہے، مسلمانوں پر مہرولی کے مشائخ کا بھی احسان ہے، مسلمانوں پر خواجہ اجمیری اور ان کے غلاموں کا بھی احسان ہے، مگر میں یہ کہنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے، سارے بزرگوں کا کرم ہندی مسلمانوں پر ہے، سارے بزرگوں کا، وقار سنیت قائم مگر احمد اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ چونکہ میں میزبان ہوں آپ حضرات کا، میں آپ کا وقت لوں یہ مناسب نہیں، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے جناب حضرت مولانا اعجاز انجم صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ہم لوگ 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے بہت جلد تیزی سے کارروائی آگے بڑھائی جائے گی، تاکہ جو خوبصورت بیانات ہم سب کو سننے ہیں ان خوبصورت بیانات سے ہم لوگ مستفید ہو سکیں۔
وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرے رسالت مسلک